ہمیں ضرور ہی نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آنا چاہیے۔ کسی بھی ضرورت مند سے اپنا منہ کبھی بھی نہیں پھیرنا چاہیے۔ بہت صدیاں قبل قدیم کارتھیج میں ایک مسیحی گرجا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہ ہمیں ایک مسیحی بشپ کی یاد دلاتا ہے جس کا تعلق اس شہر سے تھا۔ وہ اس قدر دانشمند اور قابل مسیحی قائد تھا کہ اس نے ساری دنیا میں لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ اس بشپ نے شمالی افریقہ کے اس حصے میں مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک نظام تشکیل دیا جس کی آج بھی پیروی کی جاتی ہے۔ اس مسیحی قائد کا نام سپرین تھا۔ سپرین کا تعلق 3 صدی عیسوی کے ساتھ ہے۔ مسیح میں آنے سے قبل اس کے پاس خدا کا دیا سب کچھ تھا۔ عزت اور شہرت، دولت، عظمت اور وقار اور ادب اور قانون میں شاندار تعلیم۔ مذہب کے اعتبار سے وہ رومی دیوتاؤں کے روایتی مذہب کا پیروکار تھا۔ اس کی معاشرے میں بڑی عزت کی جاتی تھی اور اس کے کام کو سراہا جاتا تھا۔ لیکن جب سپرین بڑی پرتعیش زندگی گزار رہا تھا تو رومی سلطنت بحران میں سے گزر رہی تھی۔ جرمنی کے قبائل نے گال کے صوبے پر حملہ کیا اور جب 235 عیسوی میں نوجوان رومی شہنشاہ الیگزینڈر سیورس نے ان کا سامنا کیا تو اس کے اپنے سپاہیوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال کافی زیادہ خراب ہو گئی۔ پھر اگلے 50 سالوں کے دوران رومی اختیار 26 رومی حکمرانوں کے پاس گیا۔ تجارت اور کاروبار بری طرح سے متاثر ہوا، لیکن اس سے بھی بری صورتحال ابھی آنے کو تھی۔ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے سپرین دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اچھا اثر و رسوخ رکھتا تھا، لیکن اب اس نے اپنے لیے کچھ کھیت اور خوبصورت باغیچے بیچ دیے اور پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ مسیحی ہونے کے تھوڑے عرصے بعد ہی سپرین ایک پادری بن گیا اور اس حیثیت سے شہر کے مسیحی قائدین کے گروہ کا وہ حصہ بن گیا۔ جب وہاں کی مسیحی برادری کا قائد یعنی کارتھج شہر کا بشپ فوت ہو گیا تو سپرین کے گھر کے باہر لوگوں کا ایک بڑا ہجوم گلیوں میں اکٹھا ہو گیا جو سپرین کو اگلا بشپ بنانے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ سپرین نے محسوس کیا کہ وہاں کی کلیسیاؤں کو اس کی بجائے زیادہ تجربہ کار مسیحی قائدین کو اس ذمہ داری کے لیے چننا چاہیے۔ تاہم 5 دیگر پادریوں نے بھی اس کے انتخاب کی بھرپور مخالفت کی، لیکن لوگ اسے بشپ بنانے پر پوری طرح پرعزم تھے۔ پس 249 عیسوی کے لگ بھگ سپرین کارتھج شہر کا مسیحی قائد یعنی بشپ بن گیا۔ اسی سال یعنی 249 عیسوی کے اکتوبر کے مہینے میں روم میں ایک نیا شہنشاہ تخت پر بیٹھا جس کا نام ڈیسیس تھا۔ ڈیسیس ایک فوجی سپہ سالار تھا اور قدامت پسند، روایات پرست اور قدیم روم کے دیوتاؤں کی پرستش کرتا تھا۔
رومی سلطنت میں اس عرصے کے دوران بڑی ہلچل اور افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ رومی لوگ خیال کر رہے تھے کہ اس وقت دیوتاؤں کے درمیان بڑی افراتفری تھی جو پوری نسل انسانی پر حکمرانی کرتے ہیں۔ دیوتاؤں کے غصے کو ضرور ہی ٹھنڈا کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس عمل کو پیکس ڈورم کہتے تھے، جس کا مطلب تھا دیوتاؤں کا امن اور سکون۔ ڈیسیس ہرگز یہ مطالبہ نہیں کرتا تھا کہ لوگ دیگر دیوتاؤں کی پرستش چھوڑ دیں، لیکن فقط یہ چاہتا تھا کہ ہر کسی شخص کو رومی دیوتاؤں کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے لیے کسی قسم کی چھوٹی سے چھوٹی قربانی چڑھانی ہوگی۔ جب لوگ اپنا نذرانہ چڑھا لیتے تو انہیں ثبوت کا سرٹیفکیٹ ملتا، جس سے اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ انہوں نے رومی سلطنت میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ یہ عمل ہر کسی کے لیے لازمی تھا اور کسی کو بھی اس سے استثناء حاصل نہیں تھا۔ جو لوگ ایسا کرنے سے انکار کریں گے ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی، انہیں قید میں ڈال دیا جائے گا اور شدید دکھ اور تکلیف پہنچائی جائے گی۔ کچھ مسیحیوں نے جلدی سے شہنشاہ کی بات مان لی اور روم کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ غالباً انہوں نے سوچا کہ وہ حکومت کو اپنے اس عمل سے خوش کر سکتے ہیں اور اس سے ان کا ایمان بھی متاثر نہیں ہوگا۔ دیگر لوگ فقط نام کے مسیحی تھے، لیکن مسیح کے ساتھ شخصی تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ اچھے وقتوں میں یسوع کی پیروکاری کرنا فرق چیز ہے، لیکن یسوع مسیح کے نام کی خاطر سب کچھ کھو دینے کی صورتحال میں اس کی پیروی کرنا بالکل مختلف بات ہے۔ اس تعلق سے مسیحیوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ کارتھج شہر میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو رومی دیوتاؤں کے سامنے قربانی چڑھانے کے لیے مجبور کیا۔ اس خاتون کا نام بونا تھا، جس کا مطلب اچھا تھا، لیکن جب اس نے قربانی چڑھانے سے انکار کیا تو اسے جلا وطن کر دیا گیا۔ بعض دفعہ رومی لوگ مسیحیوں کو متبادل طریقے کی پیشکش کرتے تھے۔ وہ انہیں کہتے تھے کہ فقط رشوت دے دو اور سرٹیفکیٹ حاصل کر لو، تمہیں دیوتاؤں کے سامنے قربانی چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہت سے مسیحیوں نے اسے بھی گناہ ہی تصور کیا۔ وہ کس طرح سے یسوع کی پیروکاری کرنے کا دعویٰ کر سکتے تھے، جس نے فرمایا کہ وہی راہ اور حق اور زندگی ہے، اور پھر واحد خدا پر اپنے ایمان کے بارے میں وہ کیسے جھوٹ بول سکتے تھے؟ وقت اور حالات کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنے کے باعث کچھ مسیحیوں کو جلا وطن کر دیا گیا، جبکہ کچھ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ بہت سے لوگ شدید اعزار ثانی کے باعث شہید ہو گئے۔ ڈیسیس مسیحیوں کو بے دخل کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ انہیں اپنے مذہب میں مزید شامل کرنے کی غرض سے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ مسیحیوں کو ضرور ہی رومی دیوتاؤں کو تسلیم کرنا ہوگا، جس طرح سے باقی سب لوگ کرتے ہیں۔ انہیں مسیح یسوع کے ساتھ اپنے تعلق کو ترک کرنا اور سلطنت کے قدیم دیوتاؤں کو اپنی مذہبی زندگی میں شامل کرنا ہوگا، ورنہ انہیں شدید اعزار ثانی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا یا ناقابل برداشت طریقوں کے ساتھ قید میں ڈال دیا جائے گا۔ کارتھج شہر میں کلیسیا کو شدید بحران کا سامنا تھا۔ مسیحی ایمانداروں کو ڈیسیس کے کاموں کے تعلق سے اپنا رد عمل ظاہر کرنے کے لیے حکمت اور صبر اور تحمل کی ضرورت تھی۔
کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ سپرین کو کارتھیج میں ہی قیام کرنا چاہیے، جہاں پر وہ یقیناً موت کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ روم، یروشلم اور انطاکیہ کے بشپوں کو قید کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ مصر میں اسکندریہ کا بشپ گرفتار ہوتے ہوتے بچا اور پھر وہ صحرا میں چلا گیا۔ سپرین نے فیصلہ کیا کہ وہ جلا وطنی کی زندگی اختیار کر کے کلیسیا کی بہتر طور پر خدمت کر سکتا تھا، اور وہ اپنے خطوط کے ذریعے سے کلیسیا کے ساتھ رابطے میں رہ سکتا تھا۔ اس نے اپنا پڑاؤ شہر سے باہر ڈال لیا۔ کیا آپ نے کبھی کچھ ایسا کیا ہے جس سے آپ کی قائلیتوں کے ساتھ سمجھوتا ہوتا ہے اور پھر آپ کو اس پر گہرا افسوس ہوا؟ آپ ایسا کرنے کے لیے ذہنی یا جذباتی طور پر ہرگز تیار نہیں تھے۔ اس اظہار ثانی نے کلیسیا کو بغیر تیاری کے ساتھ پایا۔ بعد میں کچھ مسیحی جنہوں نے اپنے ایمان کا انکار کیا اور بتوں کے سامنے بخور جلایا، وہ رومی حکمرانوں کے پاس واپس گئے اور ایمان کی خاطر شہید ہو گئے۔ کچھ اور مسیحی جو ناکام ہو گئے تھے، وہ اپنے ساتھی ایمانداروں کے پاس گئے جنہیں بہت زیادہ اذیت دی گئی تھی اور ان کی زندگی تھوڑی رہ گئی تھی۔ انہوں نے ان وفادار مسیحیوں سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے معافی نامے بھی مانگے تاکہ وہ بشپوں کو دکھا سکیں۔ وہ معافی حاصل کرنا چاہتے تھے اور رفاقت میں بحال ہونا چاہتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ انہیں ان شہداء کے آخری الفاظ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے جنہوں نے مسیح کی خاطر موت کو بھی گلے لگا لیا۔ لیکن کیا یہ قابل قبول تھا؟ کچھ مسیحی قائدین انہیں معافی نامے اور کلیسیا میں دوبارہ داخلے کی یقین دہانی دینا چاہتے تھے، جبکہ دیگر قائدین ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اناجیل میں یسوع مسیح نے خود فرمایا، جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ لیکن اناجیل ہی میں یہ بیان بھی ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے شمعون پطرس کو بتایا کہ وہ اس کا انکار کرے گا اور پھر اس کو معافی مل جائے گی۔ شمعون، شمعون، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گھیوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ اے پطرس، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کرے کہ مجھے نہیں جانتا۔ چاروں اناجیل میں ہمیں پطرس کے انکار کے تعلق سے ویسے ہی تذکرہ ملتا ہے جس طرح سے تمام چیزیں رونما ہوئیں، یعنی کہ پطرس نے یسوع کا شاگرد ہونے سے انکار کیا، لیکن خداوند نے اسے معاف کر دیا اور اسے شاگردوں کے درمیان اس کے مقام پر بحال کر دیا۔ واضح طور پر یسوع مسیح نے معافی اور بحالی کے لیے ایک جگہ بنائی، لیکن یسوع مسیح کا انکار کرنے کے بہت ہی خوفناک اور بھیانک نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ پس کلیسیا شہداء کے ان خطوط پر کیسا رد عمل ظاہر کرتی جو ان لوگوں کے لیے لچکدار رویہ اختیار کرنے کی درخواست کر رہے تھے جنہوں نے دیوتاؤں کے سامنے قربانی چڑھائی تھی یا جان بچانے کے لیے رشوت دی تھی، لیکن اب وہ پشیمان اور شرمندہ تھے۔ بشپ سپرین نے درمیانی راستہ اختیار کیا۔ وہ کچھ
संजीदा मामलात में लचकदार रवैया इख्तियार करने के लिए हरगिज तैयार नहीं था, लेकिन उसने ये भी सोचा कि अगर कलीसिया में दोबारा दाखिले के दरवाजे बंद कर दिए जाएं और मौफी के लिए हमेशा के लिए मना कर दिया जाए तो ये भी गलत होगा। बिलाशुबा ये मसीह जैसा रवैया नहीं होगा। सिप्रियन को कलीसियाई इत्तेहाद को इस तौर से महफूज रखना था। उसने पादरियों, डीकनों और लोगों को खतूत लिखे। सिप्रियन अगरचे अपना बिशप होने का इख्तियार इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वो कार्थेज के तमाम पासबानों में से सीनियर पासबान था, लेकिन इस ज़मन में अकेला ही सारे काम नहीं वो करेगा। उसने अपने इलाके के तमाम बिशपों की एक मजलिस बुलाई। उसने फैसला किया कि ये मजलिस बंद दरवाजों के अंदर नहीं होगी, बल्कि वहां पर लोग भी मौजूद होंगे और उनकी आरा को भी मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। कलीसियाई मसाइल के साथ निपटने और इत्तेहाद को महफूज रखने के इस अंदाज को सारी दुनिया में आज तक बहुत से मसीहों ने अपनाया है। बिलाखिर 251 ईस्वी में तारीख की बदतरीन एजार रसानी का खात्मा हो गया। ईस्टर के बाद सिप्रियन कार्थेज शहर में वापस लौट आया और इसी साल जून के महीने में शहनशाह डेसियस एक जंग में मारा गया, जो बुल्गारिया में एबरिटस के मकाम पर गाथों के साथ हो रही थी। सिप्रियन ने वादा किया कि तमाम मामलात को कलीसियाई मजालस में निपटाया जा सकता है, और अपने वादे की तकमील करते हुए उसने फौरी तौर पर इस पर अमल करना शुरू कर दिया। अगले 6 सालों में 7 कलीसियाई मजालस का इनकाद किया गया। इन मजालस में ज़ेरे बहस लाने के लिए मसाइल की कमी नहीं थी। जिन लोगों के बायस कार्थेज की कलीसिया में फूट पड़ने का खतरा हुआ, उनके साथ बर्ताव करने के मौजू पर मजलिस के दौरान भी काफी गर्मा गर्म बहस हुई। कुछ पादरियों और उनके पैरोकारों के एक गिरोह ने कहा कि जिन शोहदा ने अपनी मौत से कुछ देर कबल जो खतूत लिखे हैं, उनमें खुदा के हुजूर शफात करने का इख्तियार पाया जाता है। इसलिए जिन लोगों ने बुतों के सामने बखूर की कुर्बानी चढ़ाई है, उनको फौरी तौर पर बहाल किया जा सकता है और अशायरबानी में शरीक किया जा सकता। लेकिन हकीकत यह है कि उनमें से कुछ लोगों ने एजारसानी से कबल अय्याशी और खुदगर्जी की जिंदगी गुजारी थी, और जब एजारसानी शुरू हुई तो उन्होंने किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए पहली फुर्सत ही में रूमी देवताओं के सामने बखूर की कुर्बानी चढ़ा दी, और अब वो बगैर किसी पशेमानी और पछतावे के कलीसिया की पूरी रफाकत में वापस आना चाहते हैं। सिप्रियन और कलीसियाई मजलिस ने कहा कि सिर्फ खुदा ही बुत परस्ती के गुनाह को मुआफ कर सकता है। शोहदा के पास ये इख्तियार नहीं है। बहरहाल गिरावट का शिकार इन अफराद को कलीसिया के साथ अपनी गद्दारी का सरेआम इकरार करना होगा और अपनी जिंदगियों से तौबा का इजहार करना होगा। लेकिन उनके लिए कलीसिया में दोबारा दाखिले का दरवाजा खुला था। वो लोग जिनके पास सर्टिफिकेट थे, लेकिन उन्होंने दर हकीकत रोमी देवताओं के सामने कुर्बानी नहीं चढ़ाई थी, उनको फौरी तौर पर कलीसिया में दोबारा दाखिल कर लिया गया। सिप्रियन ने इन लोगों के साथ सख्ती का रवैया इख्तियार किया, लेकिन बाद में इनके लिए उसके रवैये में नरमी आ गई और इन लोगों के कलीसिया में दोबारा दाखिले के ताल्लुक से एक और मजलिस का इनकाद किया गया।
اسی دوران روم میں 2 مخالف قوتوں نے سر اٹھا لیا۔ روم کے نئے بشپ کرنیلیس نے کارتھیج کے ایمانداروں کی طرح سپرین کا ساتھ دیا، لیکن نوواتیان نامی ایک سخت گیر شخص کا یہ موقف تھا کہ گراوٹ کا شکار ان اشخاص کے کلیسیا میں دوبارہ داخلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ بستر مرگ پر ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال سپرین اور مجلس کے دیگر اراکین معافی اور توبہ کے تعلق سے اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ اگرچہ کچھ اراکین مجلس نے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ انہیں کلیسیا میں دوبارہ نہ داخل کیا جائے، اسی اثناء میں کارتھیج پر ایک نیا خوف اور خطرہ منڈلانے لگ گیا، جو نہ صرف مسیحیوں کے لیے بلکہ غیر مسیحیوں کے لیے بھی تھا۔ دراصل 250 عیسوی میں ایتھوپیا اور مصر سے ایک وبا رومی دنیا میں داخل ہوئی۔ اس کو اب سپرین کی وبا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ہی اس کی علامات بیان کی تھی، جو کہ آج کل کی ایبولا یا ماربرگ وباؤں کی طرح کی تھی۔ اس وبا کے ختم ہونے تک مصر کے عظیم شہر اسکندریہ کی 60% آبادی لقمہ اجل بن گئی۔ ایک تذکرے کے مطابق روم شہر نے ایک دن میں 5000 زندگیاں کھو دی۔ سپرین خود لکھتا ہے، آفت کی تباہ کاریوں سے انسانی نسل تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ 252 عیسوی میں اس وبا نے کارتھیج پر بڑا حملہ کیا۔ اس کا تذکرہ بشپ سپرین کا معاون خادم یوں کرتا ہے، ایک نہایت ہی بھیانک وبا پھوٹ نکلی ہے، جس نے تقریباً شہر کے ہر گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور لوگ بہت زیادہ خوف کا شکار ہیں۔ ہر روز ان گنت لوگوں پر اچانک سے اس وبا کا حملہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھروں میں ہی مر جاتے ہیں۔ ہر کوئی اس وبا سے بھاگنے اور بچنے کی کوشش کر رہا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی ایک افسوسناک بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ تر لوگ وبا کا شکار کسی اپنے عزیز کو گھر سے باہر نکال دیتے تاکہ وہ مرتا ہوا شخص گھر سے موت کو باہر ہی رکھے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی اس طور سے مدد نہیں کر رہا جس طرح سے وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ سارے شہر میں نہ صرف لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بلکہ ان سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن کے باعث کسی میں بھی ہمت نہیں ہے کہ انہیں وہاں سے ہٹا دے۔ بشپ سپرین کی قیادت میں مسیحی ایمانداروں نے پیسے کے ذریعے سے حصہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ بیماروں اور مرتے ہوئوں کی دیکھ بھال کرنے اور لاشوں کو باعزت طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے اپنی صحت اور جان کو خطرے میں ڈالا۔ انہوں نے فکر مندی کا یہ کام نہ صرف کلیسیا کے ممبران کے درمیان کیا، بلکہ غیر اقوام کے لوگوں کی بھی نگہداشت کی جو ان کو دکھ دیتے رہے تھے۔ سپرین نے مسیحی ایمانداروں کو ایسا کرنے کے لیے ابھارا تھا، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے عملی خدمت سر انجام دی۔ تاہم کچھ مسیحی بھی وبا کا شکار ہو کر مر گئے، لیکن خدمت کا یہ کام جاری رہا۔ کارتھیج شہر میں اس سے پہلے کبھی بھی ایسا ترس بھرا عمل وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ سپرین نے کلیسیا کی بطور دکھ اٹھانے والی جماعت کی شناخت تبدیل کر کے انہیں مددگاروں کے گروہ کے طور پر پیش کیا۔ ایمانداروں نے دنیا کو دکھایا کہ حقیقی مسیحیت کیسی ہے۔ اس کے باعث بہت سے لوگ مسیح پر ایمان لے آئے۔ یوں کارتھیج کی کلیسیا
اور اس کے بشپ کا شہر کے لوگوں کی نظر میں مقام بہت بلند ہو گیا، لیکن اس وقت تک رومی سلطنت بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ گاتھوں نے شمال کی طرف سے دباؤ بڑھا دیا، جبکہ مشرق کی طرف سے فارسیوں نے حملہ کر دیا، اور اس وقت رومی فوج کے کچھ دستوں نے آپس میں لڑائیاں شروع کر دی، اور کچھ جرنیل شہنشاہ بننے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ 253 میں ایک نیا رومی شہنشاہ برپا ہوا جس کا نام گائس پبلس لسینیس ولیرینس تھا، جسے حرف عام میں ولیرین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ 257 عیسوی میں اس نے اچانک ایک فرمان جاری کیا کہ مسیحی کلیسیا کے تمام قائدین اور پادریوں کو رومی دیوتاؤں کے سامنے بخور جلانا ہوگا، ورنہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں 30 اگست 257 عیسوی کو سپرین کو کارتھیج کے رومی گورنر ایسپیسیس پیٹرنس کے سامنے حاضر کیا گیا، لیکن بشپ سپرین رومی قانون کی تربیت کو ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ مقدس ترین شہنشاہوں ولیرینس اور گیلینس نے مجھے یہ خطوط بھیج کر اعزاز بخشا ہے، جن میں انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ جو لوگ رومی مذہب کی تعظیم نہیں کرتے انہیں دوبارہ سے رومی رسومات سکھائی جائیں گی۔ بس میں نے تحقیق و تفتیش کرنے کے بعد تجھے یہاں پر بلایا ہے۔ تمہیں کیا کہنا ہے؟ میں ایک مسیحی ایماندار ہوں اور کارتھیج کی کلیسیا کا بشپ ہوں۔ میں واحد حقیقی خدا کے علاوہ دیگر دیوتاؤں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جس نے آسمان اور زمین، سمندر اور ان میں موجود تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہم فقط زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، اسی سے ہم دن اور رات اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اسی خدا سے رومی شہنشاہوں کی خیر و عافیت اور تحفظ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ بس کیا آپ اس مقصد میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں؟ کسی اچھے مقصد کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، جسے خاص طور پر خدا کے علم پر تشکیل دیا گیا ہے۔ بس کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم ولیرینس اور گیلینس کے حکم کے مطابق کیوروبس کے دور افتادہ مقام پر جلا وطن کر دیے جاؤ؟ شہنشاہوں نے مجھے نہ صرف بشپوں کے متعلق بلکہ پادریوں کے متعلق بھی لکھ بھیجا ہے۔ اس لیے میں تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ شہر میں کون کون سے پادری ہیں اور وہ کہاں کہاں رہتے ہیں۔ آپ کے اپنے قانون کے مطابق آپ نے اچھا اور مؤثر محسوس کیا کہ لوگوں کو دوسروں کی مخبری نہیں کرنی چاہیے، اس لیے میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں یا ان کی خبر دوں۔ آپ خود انہیں ان کے شہروں میں تلاش کر لیں۔ میں نے تم سے اس وقت یہاں کے پاسبانوں کے متعلق پوچھا ہے، چونکہ ہمارا طرز زندگی ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم رضاکارانہ طور پر خود کو حوالے کر دیں، اور یہ آپ کے قانون کے بھی خلاف ہوگا۔ وہ خود سے سامنے نہیں آ سکتے، لیکن اگر آپ ان کی تلاش کریں تو وہ مل جائیں گے۔ میں خود ہی انہیں تلاش کر لوں گا۔ شہنشاہوں نے یہ بھی فرمان جاری کیے ہیں کہ کسی بھی قسم کے اجتماعات ممنوع ہیں، اور حتیٰ کہ کسی قبرستان میں اکٹھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ان مددگار قوانین کی پیروی نہیں کرے گا تو اسے موت کی سزا دی جائے گی۔
آپ ویسا ہی کریں جیسا آپ کو حکم ملا ہے۔ پس سپرین کے لیے یہ حکم جاری ہوا کہ اسے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ایک ایسی سزا تھی جس کے باعث رومی شہریت بھی جاتی رہے گی۔ جلا وطنی میں عام طور پر سزا یافتہ شخص کو کسی دور دراز جزیرے پر اکیلا چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن سپرین کے معاملے میں اسے ایک چھوٹے سے قصبے میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا جس کا نام کیوروبس تھا، جو کہ ایک چھوٹا سا ساحلی مقام تھا اور کارتھیج شہر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب سپرین جلا وطنی کاٹ رہا تھا تو اس وقت کلیسیا پر اور سخت وقت آ گیا۔ اس کی جلا وطنی کے دوران اس سے ملاقات کرنے والے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا اور وہ اعزار ثانی کا شکار مسیحی ایمانداروں کو قیادت فراہم کرتا رہا۔ لیکن کچھ مہینوں کے بعد شہنشاہ ولیرین نے مسیحیوں کے خلاف دوسرا فرمان جاری کیا۔ اب کی بار مسیحیوں پر زیادہ سختی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بشپوں، پادریوں اور ڈیکنوں کو موت کی سزا سنانے کا کہا گیا۔ سینٹ کے مسیحی اراکین اور سلطنت کے مسیحی عہدیداران کو اپنے عہدوں اور اعزازات سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ علاوہ ازیں اعلیٰ سماجی مرتبہ رکھنے والی مسیحی خواتین کی جائیدادیں ضبط کرنے کے بعد انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ تمام مسیحی جو رومی اہلکار تھے یا شہنشاہ کے ذاتی ملازم تھے، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، انہیں قید میں ڈال دیا گیا اور انہیں شاہی زمینوں پر مزدوری کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ کارتھیج شہر کا نیا رومی گورنر گلیریس میکسیمس بیمار ہو گیا اور اس نے سپرین کو بلا بھیجا۔ کیا تم نے خود کو لوگوں کا باپ بنا لیا ہے اور ایسے خیالات ان کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں جو رومی دیوتاؤں کی عزت نہیں کرتے؟ ہاں، میں نے ایسا کیا ہے۔ تو قدس ماب شہنشاہوں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم رومی دیوتاؤں کے لیے خاص رسومات ادا کرو۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اس پر دوبارہ غور کر لو۔ تمہیں جیسا حکم ملا ہے اس کے مطابق میرے ساتھ سلوک کرو۔ حق پر قائم رہنے کے لیے بار بار سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تم مجرم ٹھہرے ہو کیونکہ تم بدترین گناہ کے مرتکب ہوئے ہو۔ تمہیں اپنے خون کے ساتھ یہ قیمت چکانی پڑے گی۔ تھیسیکس سپریانس، تمہارا سر تلوار سے قلم کیا جائے گا۔ خدا کی تمجید ہو۔ یوں اس مسیحی بشپ مشہور مقرر خوفناک وبا کے دوران شہر کے محسن اور اپنی ذات میں عظیم ترین شخص کا زمینی سفر مکمل ہوا۔ یہ خبر سنتے ہی ایک بڑی بھیڑ سپرین کا دیدار حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئی۔ مسیحی اور غیر مسیحی سب ایک ہو کر اس کو دیکھنا چاہتے تھے۔ کارتھیج کے مسیحی اپنے محبوب بشپ کی موت سے خوف زدہ نہیں تھے۔ ایک بڑا ہجوم اس کی لاش کو لے کر گیا اور اسے میکروبیس کینڈیڈائنس کے قبرستان میں دفن کیا اور وہاں پر دعا کرتے ہوئے خداوند کے حضور وعدہ کیا کہ وہ بھی جان دینے تک مسیح کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
سپرین کے اعزاز میں کچھ یادگار عمارات بنائی گئیں۔ کرتھے شہر میں بہت سے گرجا گھر اس کی یاد میں تعمیر کیے گئے۔ مینسا سپریانی کا گرجا اس کی جائے شہادت پر تعمیر کیا گیا، اور بسیلکا آف مپیلیا کا گرجا گھر اس کی قبر پر تعمیر کیا گیا۔ ان عمارات میں سے زیادہ تر 5ویں صدی میں یورپ کے وینڈلز کے ہاتھوں برباد ہو گئیں، لیکن اب شمالی افریقہ کی ابتدائی کلیسیا میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو چکا تھا۔ سپرین کتنا عظیم شخص تھا۔ وہ بت پرستی چھوڑ کر مسیحی ایمان میں داخل ہوا، کیونکہ وہ جان گیا کہ بت پرستی باطل ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی مسیح خداوند کی وفاداری کے ساتھ خدمت کی۔ وہ حق کے لیے کھڑا ہونے میں مضبوط اور ثابت قدم تھا، لیکن پھر بھی کمزوروں یعنی ایمان میں قائم رہنے میں ناکام افراد کے ساتھ ترس برے رویے کے ساتھ پیش آتا تھا۔ سپرین وبا کے دوران آفت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی خاطر اپنی زندگی اور صحت بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھا، جب ان لوگوں کے اپنے قریبی عزیز بھی ان کے پاس جانے اور ان کے لیے کچھ کرنے سے خوف زدہ تھے۔ اور اب وہ مسیح پر اپنے ایمان سے انکار کرنے کی بجائے اس کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ سمجھوتے کے بغیر مسیح جیسے طرز کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ شمالی افریقہ بالخصوص کارتھیج شہر نے کیسا عظیم شخص دنیا کو دیا تھا۔